کا وہ بندہ جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3-4 سال سے ایک بات تقریباً ہر ہفتے 10 دن میں ایک واقعہ علم میں آتا ہے، کبھی امریکہ کا، کبھی کینیڈا کا، کبھی یورپ کا، کبھی روس کا، کبھی عرب ملکوں کا، کبھی تاشقند کا، کبھی بخارا کا، کبھی ہندوستان کا، کبھی کسی ملک کا، کبھی کسی شہر کا، ہزاروں واقعہ، عجیب صورتحال۔ ایسی ہی باتیں سن کر یا اس سے بھی زیادہ بے چینی دل میں اللہ نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالی اور اس کو تلاش پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے میری دل کی دوا کہاں رکھی ہے، مجھے اس مسیحا تک، اس مربی اور مرشد تک، اس رہنما تک پہنچا دے میرے اللہ۔ بے چینی اور اضطراب یہ دراصل ترقی کی کنجی ہے۔ جب تک دل میں وہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی، وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ آدمی کا جینا لگ رہا ہو دنیا میں اور وہ دن رات دعائیں مانگ رہا ہو کہ اللہ اس طرح مجھ سے زندگی گزاری نہیں جاتی۔ یہ سونا ویران دل جس میں آپ کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، نمازوں کا شوق نہیں، ذکر کی لذت نہیں، اے اللہ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی جینے میں جینا ہے؟ اے اللہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، دل کو بدلنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا، میں چن نہیں پا رہا۔ آپ رہنمائی فرما دیں، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ، بلکہ اب تو ہزاروں تک تعداد پہنچ گئی۔ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ ہر کچھ دن کے بعد کوئی شخص ہمارے حضرت کے پاس پہنچتا ہے۔ اگر سفر کر کے جا سکتا ہے تو جاتا ہے، حج میں مل سکتا ہے تو ملتا ہے۔ ہر سال ہزاروں ایسے لوگ حج میں ان کو تلاش کرتے ہیں، عمرے میں وہ جاتے ہیں تو وہاں ان کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ کوئی کسی طرح ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اب ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں ہیں، جن میں سے کئی سو کو تو میں بھی جانتا ہوں، کہ جو ایک ہی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ، اور وہ یہ کہ میں تڑپ رہا تھا، اعتکاف کیا، میں نے صدقے کیے، روزے رکھے، زکات دی، اللہ سے چمٹا، رویا، تڑپا، توبہ کی، اور یہ کہا کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے کسی ایسے اچھے بندے تک پہنچا دیجئے جس کے پاس بیٹھ کر میں بھی نیک بن جاؤں۔ تو عام طور پر اللہ کے ایسے بندوں کو عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے ذوالفقار، اس کے پاس چلے جائیں۔ میں مکہ مکرمہ کے ایک رہنے والے کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مکے کا ایک باشندہ اور عام آدمی نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اللہ اکبر، ایک ہی خاندان ہے وہاں جو گویا مکے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ زلزلے آئے، طوفان آئے، جنگیں ہوئی، کچھ ہوا، اس نے طے کر لیا کہ ہم کو یہ در نہیں چھوڑنا۔ اس خاندان کا ایک شخص ہے، یہاں ایک نیک صالح عجیب کیفیت ہے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو تو اس نے حضرت کی ایک کتاب پڑھی عربی میں، تصوف و سلوک پر جو کتاب ہے حضرت کی، وہ اس نے عربی میں پڑھی، اور دل میں شدید بے چینی پیدا ہو، اور یہ بے چینی اس کو اس حد تک کر دی کہ پورے حج میں وہ حج کے مجمع میں، بھیڑ میں، عرفات میں، مینا میں، حرم شریف میں، سڑکوں پر ڈھونڈتا پھرتا تھا، اور جو نظر آتا کوئی ہندوستانی یا پڑوس کے ملک کا، اس سے پوچھتا تھا کہ اس کتاب کے مصنف کو جانتے ہیں، کہیں ملاقات ہو پائے گی میری؟ عجیب دیوانگی کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا تو حج کے بعد مدینہ منورہ چلا، وہاں جا کر درود شریف کا اہتمام کر کے دعا مانگنی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنی شروع کی۔ ایک دن بالآخر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ہمارے فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور چند صحابہ، اور صدیق اکبر کے پیچھے لگے بیٹھے ہیں ایک اور بزرگ۔ حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ان کو تلاش کرو جو ابوبکر کے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ یہیں کہیں ہیں، ان کو تلاش کرو، میرا سلام کہنا اور اپنے دل کے درد ان سے کہہ دینا، مجھ تک پہنچ جائے۔
اب بہت ایمان کی تعریف ہے، کہاں کرے ایک ایک امام مسجد نبوی کی صفوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، لوگ حیران کہ اس کو ہوا کیا اس شخص، یہ ایک ایک کو دیکھتا پھر رہا ہے، ایک ایک سے پوچھتا پھر رہا ہے، اس شکل کو دیکھ رہا ہے، اس صورت کو دیکھ رہا ہے کہ جو صورت خواب میں دکھائی گئی صدیق اکبر کے پیچھے بیٹھی ہوئی۔ بالآخر مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے اس شخص کی نگاہ حضرت پر پڑ گئی، بس انتظار کرتا رہا کہ طواف مکمل ہو، اور طواف مکمل کے بعد وہ آ کر لپٹ گیا، وہ عجیب اس کی کیفیت، حضرت حیران، استقبال کیا، اس کو خیریت پوچھی، عربی زبان اس کی مادری زبان، ظاہر ہے کہ خالص عربی اور نسل عربی میں بات چیت شروع ہوئی، حضرت نے ازراہ اخلاق فرمایا آئیے گھر چلیں، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، گھر پہ آ کے اس نے آ کر اپنی بات کی، جب حضرت بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں بہت عرصے سے مانگتے مانگتے میری عجیب کیفیت ہے، میں پہلے ایک کتاب کے مصنف کو تلاش کرتا رہا، وہ نہیں ملے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، پھر آپ کی شکل مجھے دکھائی گئی، اور میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، آپ مجھے بیعت کر لیں اور مجھ کو کسی طرح تقوی والا بنا دیں، مجھ کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کا شوق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ ہے کون، تو حضرت نے اس سے کہا کہ آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ عربی النسل ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اس عاجز کے پاس جو امانت آپ ہی کے آبا و اجداد کے سے ملی ہے وہ میں یہ عاجز آپ کو ضرور پیش کرے گا، ضرور پیش کرے گا، آپ انشاءاللہ حرم چلتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، وہیں بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو بیعت کریں گے۔ وہاں بیٹھ کر بیعت کرنے کے بعد اس شخص نے اپنا تعارف کرایا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، حضرت کھڑے ہو گئے اور بس حضرت پر عجیب کیفیت اور کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ، آپ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ دیجیے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی جد امجد کی جھولی سے پوری امت کو سنبھالنے کا موقع ملا تھا، آپ کی جدر کی خیرات ہے جو اس عاجز کو صدی در صدی حضور کے غلاموں سے ملی ہے، نقشبندی سلسلہ اس صدیق اکبر کی خاص میراث ہے، میں وہی بانٹتا پھر رہا ہوں، آپ اس سلسلے میں داخل ہوئے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، آپ دعا کریں کہ میں اس امانت کو صحیح طور پر نبھاتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں۔ اب اس شخص کا حال یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، گاؤں گاؤں حاجیوں کے پاس، عمرے والوں کے پاس، دکان دکان جا کر عجیب اس کی کیفیت ہے، بس وہ ایک ہی بات بیان کرتا ہے کہ لوگوں فلاں تاریخ کو اللہ کا ایک بندہ آ رہا ہے، حرم میں فلاں جگہ بیٹھے گا، اس کو دیکھ لینا، اس کو بس دیکھ لینا، تمہاری آنکھوں میں انشاءاللہ حضور کی محبت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ یہ اس طرح کے واقعات ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اللہ ان کے وجود کو مبارک فرمائے، ان کی عمر پر برکت نصیب فرمائے، اور اس صوبے کو، اس شہر کو، اس کے ایک ایک کچے بچے گھر کو، ہمارے ملک کو اور پورے عالم کو ان کے فیض سے اور ان جیسوں کے فیض سے